ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم دو الفاظ میں ہم مذمت کریں ان لوگوں کی جن کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اور یہ بین الاقوامی کمیونٹی نے کیا ہے، اس میں کوئی اتنی وگل رو نہیں ہے۔ حماس ایک دہشت گرد تنظیم سمجھی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ تو چلے، یہ تو انسان مان سکتا ہے کہ اگر مظلوم اور بیچارے معصوم عورتیں، بوڑھے، بچے جو ہے سفر کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی کاز کے لیے۔ لیکن اسی پیمانے سے اگر ہم ناپیں اور تولیں اسرائیل کی حکومت کو، تو وہاں پر صرف سناٹا اور خاموشی ہمیں ملتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں مورل ایکول ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ایک صورت میں ہم اسرائیلی حکومت کی بات کر رہے ہیں، جو چلیں پاکستان تو نہیں اور دیگر اور مسلمان ممالک نہیں، لیکن بہت سارے مسلمان ممالک اور بہت ساری دنیا بڑا پروقار اور جو ہے بااختیار ایک سوورن کنٹری جو ہے وہ اس کو مانتی ہے، اسرائیل کو، اس کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں۔ تو جو پیمانہ جس سے اسرائیل کو ناپا جانا چاہیے اور جس پیمانے سے ایک دہشت گرد تنظیم کو ناپا جانا چاہیے، چلیں کم از کم اس میں ہی جو ہے تفریق کو کم کر لیں، لیکن ہم وہ بھی نہیں کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیفیت ہے اور یہ سچویشن ہے، یہ ہم بہت سارے الفاظ استعمال کر کے اس کو ایون اپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو کوانٹم آف ظلم ہے وہ اتنا زیادہ ہے ویسٹ بینک میں اور غزہ میں کہ میرا خیال ہے وہ سسٹین ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو آج سچویشن ہے، یہ ہر چند سال بعد اسی طرح ابھر کے سامنے آتی ہے، اور یہ اسی طرح تسلسل سے آتی رہے گی، کیونکہ نہ اسرائیلی جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے چیز ٹھیک کرنے والی ہے، اور نہ اسرائیل کے جو دیگر سپورٹرز ہیں بین الاقوامی کمیونٹی، وہ جو ہے اس پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سوال کے جواب میں، کیونکہ لمبا ہو گیا میرا جواب، لیکن کیونکہ آپ نے پوچھا پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے، جو پاکستان کر سکتا تھا وہ کرتا رہا ہے اور اس نے کر دیا ہے۔ اس نے بہت ہی منظم ایک اس کی پالیسی ہے جس کی اب ڈیوریشن 7 دہائیوں سے وہی پالیسی ہے، وہی اپروچ ہے۔ بیچ میں بڑی دفعہ کوشش بھی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں سنسیئر کوشش، اور ایسی کوشش جس میں ایٹ لیسٹ مجھے اتنا زیادہ اس کے ساتھ اختلاف نہیں تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی کوشش کی گئی کہ ہم یہ ایکسپلور کریں کہ بات کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دور تھا جس میں یہ بات جو ہے ہوئی کہ اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست، پاکستانی عوام، پاکستانی سوسائٹی دل و جان کے ساتھ میرا خیال ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور اسی کی نمائندگی ہمارے فورن آفس کے بیان میں تھا۔ لیکن اس سے زیادہ پاکستان سے اس وقت امید رکھنا جبکہ پاکستان خود ایک بہت ہی گھناؤنے قسم کے ملٹی لیئرڈ پولی کرائسس میں مبتلا ہے۔ اس کی اپنی کرتوت ہیں، ہمارے اپنے کرتوت، ہماری اپنی کاروائیاں اپنے خلاف، لیکن وہ جو بھی وجوہات ہیں ان کی بنا پہ اسٹیٹمنٹ کے بیونڈ پاکستان میرا خیال ہے کچھ اس سے زیادہ کرنا مشکل ہوگا۔ اور کیا او آئی سی کا پلیٹ فارم آپ کے خیال سے اس کی بھی کوئی افیکٹونیس؟ ایران نے کہا ہے کہ جی اس کا اجلاس بلایا جائے، سعودی عربیہ نے منسٹریل کمیٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ویسٹرن ورلڈ تو بالکل بھی، آپ نے دیکھا کہ یو ایس کے تو ساری پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ بالکل اسرائیل کے پیچھے ہے اس وقت، مگر باقی گلوبل ساؤتھ کے کچھ ملکوں سے آ رہی ہے بات، یورپ کے چند ممالک نے اس کی مذمت بھی کی ہے، وہ فلسطینیوں کا ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جو ہماری او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے، وہ اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ افادیت ہے، کچھ یہاں پہ وہ اپنا پریشر ڈال سکتا ہے کہ دنیا کو کم از کم وہ یہ کہے، یو این کو، یو ایس کو، کہ بھئی پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہٹو اور اس کا یہ جو ایک بلاکیڈ کیا ہوا ہے غزہ کا، یہ تو بند کرو؟ جو بڑی ایک چینج آئی ہے پچھلے 8-10 سال میں، وہ یہ کہ ہندوستان کا ہمیشہ جب وہ فلسطینیوں کا فل آن ساتھ نہیں دیتا تھا تو کم ایک نیوٹرالٹی تھا، اور ہندوستان کا ایک اپنا وزن ہے بین الاقوامی معاملات میں۔ تو اب جو ان کا زور ہے وہ مکمل طور پہ میرا خیال ہے حمایت میں ہے اسرائیل کی۔ تو آپ بالکل صحیح اور درست فرما رہے ہیں کہ بین الاقوامی طور پہ اس مشن کا یا اس جو اپنا کاز ہے فلسطینیوں کا، اس کے پیچھے منظم طور پر نہ کوئی بین الاقوامی ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ کہ بہت سارے ایسے ممالک جو اپنی جو ان کی ریٹ ہے یا ان کی جو وہ چاہتے ہیں اس کو وہ منوانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
میرا خیال ہے بہت سے دوستوں کا اور بہت سے لوگوں کا دنیا بھر میں، مسلمانوں کا بھی غیر مسلمانوں کا بھی، یہ سوال بھی ہے کہ یہ جو گلف کوآپریشن کاؤنسل کے ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب، ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور یہ بڑا اہم ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایون ایردوغان کی لیڈرشپ ترکی میں، جو پچھلے دور میں بہت بڑھ چڑھ کے اور بہت سخت قسم کے بیانات جو ہے دیا کرتے تھے، انہوں نے بھی ابھی تک اس طرح کا بیان جو ہے وہ پیش نہیں کیا جو یوزولی لوگ ان سے امید رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یا اس سے ہم اخذ کیا کر سکتے ہیں؟ اور رضا، میرا خیال ہے یہ سب سے اہم آج میرے مضمون کا بھی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے، حکومتوں کا اور جو گلوبل ایلیٹ ہیں یا جو اشرافیہ مختلف ممالک میں ہیں، ان کی مجبوریاں ایک جگہ، اور کئی کیسز میں ان کی مجبوریوں کو میں سمجھتا ہوں سمجھا بھی جا سکتا ہے، کبھی کبھی ایکسکیوز بھی کیا جا سکتا ہے کچھ کیسز میں۔ مثلا پاکستان کی اشرافیہ اس وقت ایک ڈیٹ کرائسس میں مبتلا ہے، ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل کرائسس میں مبتلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک کانسٹیٹیوشنل اور ہیومن رائٹس کرائسس بھی ہمارے ہاں اپنے گھر پہ ہے۔ تو ہمیں بہت سارے ایسی چیزیں انہوں نے ہمیں باگ ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ تو ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم جا کے مسلمان ممالک کو اکٹھا کریں، یا اپنے جو غیر یعنی کہ مسلمان جو نہیں ہیں لیکن جن ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ان کو ہم آمادہ کر سکیں، کیونکہ جتنا ہمیں ان کے ساتھ ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم ہم لگا دیتے ہیں اپنے معاملات کو دیکھنے میں، اور اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے یہ کہ پہلے ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں اور پھر جو ہے اپنے سے باہر جو ہے ان کو دیکھیں۔ لیکن یہ جو تضاد ہے مختلف ممالک کی اشرافیوں کے درمیان اور عوام کے درمیان، یہ تضاد جو ہے ایک اس کا ایکویلبریم ہے۔ ایک حد تک اس تضاد کو مینج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حد سے اگر آگے چیز بڑھتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی دنیا میں ملک ہوگا جو اس برداشت کے بیونڈ جو ہے اسرائیل کی حرکتوں کو انڈورس کرے گا۔ اب دعا اور تمنا ہم یہ کر سکتے ہیں، اللہ میں دعا کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں کائنات سے کہ وہ جو حد ہے وہ جلدی آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس نے جو دیا ہے اسٹیٹمنٹ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ذرا سا اور بھی پرزور ہو سکتا تھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں بھی فائنل کامنٹ مجھے چلتے چلتے دے دیجئے کہ کم از کم یہ والی چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں نا، اپنا جو موقف ہے اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کر سکتے ہیں، ہماری ہر جگہ نمائندے اور مندوبین ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑا یہ بتائیے and then we'll conclude it۔ بس رضا، اس پہ میں نے جیسے پہلے کہا، میرا نہیں خیال کہ جو تنقید ہو رہی ہے ہمارے دفتر خارجہ کی وہ اتنی مثبت یا اتنی ٹھوس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات کا سامنا اس وقت پاکستان کی ریاست کو کرنا پڑ رہا ہے، اگین میں کہوں گا ہماری اپنی اس میں کوتاہیاں ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی اشرافیہ سے ٹیکسز نہ جمع کیا کرے، لیکن کیونکہ نہیں کی، تو جو ہمارا پہلا نقطہ ہے کسی بھی ملک کے ساتھ بین الاقوامی طور پہ، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز میں، یو این پہ، ورلڈ بینک پہ، امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، چین کے ساتھ، تو وہ یہی ہے کہ بھائی ہماری معیشت میں ہماری ہیلپ کر دو۔ تو جو ریاستیں اور جو معاشرے اپنی تقویت اور اپنی جو سٹینڈنگ ہے اس کو وہ بذات خود خراب کرتے ہیں، تو پھر جب موقع ہوتا ہے کھڑے ہونے کا، تو کیونکہ ان کی ٹانگیں جو ہے وہ مطلب کام نہیں کرتی، تو ان کو بیساکھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بیساکھیوں پہ ملک ہوگا وہ صرف بیساکھی اٹھا کے یوں ویو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ خاص کر نہیں سکتا۔ تو یہ پاکستان کے آج کے حالات کی مجبوری ہے، لیکن ان حالات کا حل مزید کمزوری نہیں ہے۔ اور آج کے میرے کالم کا موضوع جو ہے جس پہ ہم نے ٹچ نہیں کیا، اور وہ ہم انشاءاللہ پھر کریں گے، مزید کمزوری اور ایک کمزوری کا بیانیہ، اور یہ کہ ہم بالکل بے بس ہیں اور ہم ہر معاملے پہ ہتھیار ڈال دیں، اور اشرافیہ سے ہم نہ کہیں کہ وہ ٹیکس ادا کرے، اپنے جو حکومتی سسٹم ہے ان سے کہیں وہ ٹھیک نہ ہو، اپنا این ایف سی کو ہم ٹائٹن نہ کریں، صوبائی طور پر جو ہے ہم بہتر سروس ڈیلیوری نہ ڈیمانڈ کریں۔ تو کمزور جب آپ ہوں تو اس کا جواب مزید کمزوری نہیں، اس کا جواب اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنی ریاست کو، اپنی اشراف مرمت کریں، اس کو ٹھیک اور باوقار انداز سے ایکول لیول پہ ہر ملک کے ساتھ دوستی کریں، اور اس ہر ملک کی فہرست میں ایران، افغانستان اور انڈیا جو ہے وہ بھی کچھ سر فہرست ہونے چاہیے۔